مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 9 آیات سے لے کر 16 آیات تک پڑھیں گے۔ جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ کلام کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جان پر کلام کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ آج ہم سیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب سے۔ مکاشفہ کا لفظی مطلب بھید۔ خدا کا شکر ہم سب کے لیے چھپا ہوا بھید خدا نے یوحنا عارف کی معرفت ہم پر کھولا۔ اگر مکاشفہ کا بھید نہ کھلتا تو کبھی بھی ہم اس کی بادشاہی کے بارے نہ جانتے، نہ اس بات کے بارے جانتے کہ ہم کہاں جائیں گے، وہ شہر کیسا ہوگا، وہ جگہ کیسی ہوگی، وہاں آب حیات کا جو دریا بہتا وہ کیسا ہوگا، زندگی کا در کیسا ہوگا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے مکاشفہ میں قلم بند کر دیا۔ ہلیلویا۔ اب آپ جس ٹائم پہ جس وقت پہ گزر رہے، فرسٹ حکومت آپ کا دائرہ تنگ کرتی جا رہی ہے، دوسرے نمبر پہ معاشرہ آپ کا دائرہ تنگ کرتا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کا اپنا قبیلہ بھی آپ کی ترقی سے خوش نہیں ہوتا۔ اب ہر شخص جس سے بھی ملتا ہوں بس سب بڑی پریشانی ہے، بس سب مشکل میں ہے، بس سب آزمائش ہے، بس سب بیماری ہے۔ کیوں؟ وجہ آج اس کی وجہ جانتے ہیں کہ کیوں ہم ان مشکلات میں ہیں، ان پریشانیوں میں ہیں، ان مصیبتوں میں ہیں، آزمائش میں کیوں گزر رہے ہیں۔ اس وقت سے فرسٹ حکومت جو چل رہی ہے، آپ ڈسٹربنگ میں ہیں مہنگائی سے اور بہت ساری باتوں میں، جیسے یہ دائرہ تنگ کیا کہ سب جو ہے انسان ویکسین لگوائے گا۔ ضرورت نہیں ہے، یہ دور چلتے ہیں، بیماریاں چلتی ہیں، مشکلات چلتی ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ آگے معاشرہ آپ کی ترقی سے راضی نہیں ہے۔ آپ یوں قدم آگے کرتے، معاشرہ آپ پر انگلی اٹھاتا ہے، آپ کو سٹاپ۔ قبیلہ آپ کی، اب کوئی شخص جس ٹائم پہ گزرے مت جا سوچے کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑ کر مجھے کہے گا یہ تیرا ترقی کا راستہ ہے،
اس میں آپ کی اچھائی ہے, اس میں آپ کی اچھی جاب ہے, یہ آپ کے لیے پیسے کا انتظام ہے. نتھنگ, کوئی نہیں کہے گا. ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا, خود اس جنگ کو لڑنا. وہ بیٹی ہے یا بہن, وہ مرد ہے یا عورت, ہم نے اپنی جنگ کو خود لڑنا. معاشرے کے ساتھ جنگ لڑنا سیکھو, اور اپنی تنہائی کو مت سوچو کہ اب تنہا ہم اکیلے. جب تک آپ کو معاشرے کے ساتھ جنگ لڑنا نہ, آپ ترقی نہیں کر سکتے. معاشرے سے آپ نے اپنی برکت کو خود لینا ہے. اور اسی طرح فیملیز میں اگر آپ اپنے پاؤں پر خود کھڑے نہ ہوئے تو ناکامی. اور اس وقت سے ترقی کا راز ہے, بائبل میں ترقی کا کیا ہے راز ہے. مصیبت سے نکلنے کا راز ہے, پریشانی سے رہا ہونے کا راز ہے, غربت سے آزاد ہونے کا راز ہے. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اسی باب کی 3 آیت کو. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں, کیونکہ وقت نزدیک ہے. کیونکہ وقت نزدیک ہے. اس کتاب کے پڑھنے والا, سننے والے اور عمل کرنے والے کیا ہیں مبارک. اسے ثابت ہوا کہ جو شخص مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتا نہیں ہے, سنتا نہیں ہے, اس پر عمل نہیں کرتا, وہ جتنا بڑا ایماندار ہے وہ مبارک نہیں. بہت ساری فیملیز لوگ آپ کو ملیں گے جن کے گھر میں کلام قید پڑا ہے, انہوں نے کلام کو تالا لگا دیا ہے, لمباریوں کے اندر پڑا ہے, اوپر پڑا ہے, ڈسٹ پڑی ہے, کپڑوں میں پیٹا ہوا پڑا ہے. جس گھر میں کلام قید ہے ان کی برکت قید ہے. وہ کبھی بابرکت گھرانہ نہیں. کمائیں گے بہت, آئے گا بہت, ہوگا بہت کچھ, لیکن ناجائز خرچ ہو رہا ہے. ایک خادم کی میں بات کو پڑھ رہا تھا, کہتا سب سے اچھا دن میری فیملی میں وہ نہیں ہوتا جس نے میرے گھر میں بائبل نہیں کھولتی. وہ دن میرے لیے اچھا نہیں ہوتا. اچھی, یہ بات بہت ہی اہم بات ہے. زبور میں اس کے بارے کہتے ہیں خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اس نے اپنے کلام کو دی. ایمان سننے سے پیدا ہوتا, سننا مسیح کے کلام سے. کلام کو زندگی میں نوش کر لو, اتار دو زندگی کے اندر, آپ کی بسیدہ ہڈیوں میں تازگی آ جائے گی. ہلیلویا, ہاللویا. بسیدہ ہڈیاں تازہ ہو جائیں گی. علیشا کو دیکھیں, علیشا کی ہڈیوں کے ساتھ مردہ ٹچ ہوا تو مردہ کیا ہو گیا, زندہ ہو گیا. خدا کا کلام ان ہڈیوں میں تھا, وہ ہڈیاں تازہ دم تھی. اس لیے کیا ہم یوحنا رسول کی مصیبت سے زیادہ مصیبت میں ہیں؟ ہم زیادہ ہیں. یہ کہا یوحنا رسول اس ٹاپو میں ہے جو پتمس کے کہلاتا ہے, یعنی کہ قید. ٹاپو سمجھتے ہیں نا, ٹاپو اس جگہ کو کہتے ہیں جو سمندر کے اندر خشکی کی جگہ ہو, وہاں ایک قصبہ یا گاؤں یا شہر چھوٹا بس سکتا, پر اس کو خشکی کا کوئی راستہ نہ ہو. اس کے اندر جانے میں باہر جانے بوٹ, لانچ, کشتی استعمال ہوتی. اور یوحنا عرب جب اس قید میں ہے تو یہ سمندر کالے پانیوں کا سمندر ہے. کون سے والا؟ کالے پانی کا سمندر.
ہم سے پہلے جو ہمارے پردادا وغیرہ تھے وہ یہ بات بتاتے تھے کہ فلاں بندے کو کالے پانیوں کی کیا دیسن کالا دے دیا گیا جس سے کبھی وہ واپس نہیں آتا. اس صورت سے یونا عرب اس قید میں ہے جس سمندر سے بنی اسرائیل گزرے تھے وہ لال تھا. آپ کو گرین پانی بھی سمندر کا نظر آئے گا, نیلا پانی بھی نظر بلو, اس کے بڑے سارے کلز, اور اس طور سے یہ پانی کالے پانیوں جہاں بلیک ہو جائے وہاں تو پھر تو کہتا میں ٹاپو میں تھا لیکن میں تمہارا بھائی یسوع مسیح کی مصیبت اور یسوع مسیح کے کلام کی گواہی دینے کی وجہ سے گیا. لیکن جیسے ہم بیٹھے ہیں نا ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے, بات وہاں کو کوئی بات کرے گا سنا ہی نہیں دے گا. اس کی وجہ شور پانی کا اتنا, پانیوں کا شور اتنا ہے اور اس جگہ پہ بات کرنا مشکل. وہاں کیا ہوتا تھا کچھ ٹائم کے بعد خود ہی انسانوں کے کان کیا ہو جاتے تھے, بند ہو, سننا ختم ہو جاتا, پھر مائنڈ پر اثر, پھر وہیں موت. لیکن یوحنا اس مصیبت میں بھی خدا کے کلام کو سن رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے. یہ ہے خدا کا, یہ ہے مقام. لکھ ان باتوں کو اور 7 کلیسیوں کے پاس بیچ دے, بتا دے تمہاری یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے, تم ایسا کر رہے ہو. اگر تم اچھا کرو گے, اگر تم غالب پاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی, میں وہ پتھر دوں گا, میں وہ نام دوں گا, ہمیشہ کی زندگی. زندگی کے درد کے پاس آنے کا اختیار پاؤ. کب؟ جب ہم کہیں گے غالب. اب ہسٹری اس بات کو کہہ رہی ہے کہ لاسٹ میں ایماندار بھی اس کی بادشاہی سے باہر رہ جائیں گے. ایماندار کیوں؟ اب کہتے ہیں میں بہت ایماندار ہوں, میں کہتا ہوں میں بہت ایماندار ہوں. وجہ اس کی کیا, کیوں بات؟ اس لیے کہ مکاشفہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. ایماندار تو ہے پر اس نبوت کی کتاب کو کبھی پڑھا ہی نہیں, کبھی اس کو جانا نہیں ہے, اس پر عمل نہیں کیا. یہ وہ کتاب ہے جب پڑھ لو گے زندگی میں تار لو گے, جب یہ کتاب اتر جائے گی کوسوں دور بھی ابلیس کی قوت آپ کو نہیں دیکھ سکے, کیونکہ یہ کلام ابلیس کی مخالفت ہے. اس کلام سے ابلیس کو آگ لگتی ہے, اس سے اس کی ویکنس ظاہر ہوتی ہے, اس کے منصوبے ظاہر ہوتے ہیں. کیا منصوبے بنائے گا؟ یہ منصوبہ بنائے گا تو یہ ہوگا, یہ بنائے گا تو یہ ہوگا, یہ بات چیت کرے گا تو ایمان آئے گا تو یہ ہوگا, یہ مور کھلے گی تو یہ. کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر کیسا ہوگا جس میں ہم نے جانا, شہر کیسا ہوگا, اسی کا ہم نے اسٹڈی نہیں کی. ہم نے اس کی کیا نہیں کی, ہم جانتے نہیں. میں بھائی سے کہتا ہوں آؤ ادھر, یار میں جگہ ہی نہیں دیکھی, میں ادھر کدھر ہے. جب وہ وہاں جانا, چلو میں تیار ہوں, آپ کو کہتے ہیں اب آپ وہاں جا رہے ہیں, میں بھی تیار ہوں. وہ تو بہت خوبصورت جگہ, وہ تو جگہ دیکھنی چاہیے, جانا چاہیے. کب؟ جب ہم اس کو جانتے ہیں. ہلیلویا. جب تک جانے گی نہیں بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. مت کہ میں سنڈے کو چرچ جاتا ہوں, سنڈے کو چرچ کرتی ہوں, میں جمعے کو چرچ جاتا ہوں, میں منگل کے چرچ میں بدھ بادر پہ جاتا ہوں. ہم پرستش کرتے ہیں, ہم ستائش کرتے ہیں, ہم یہ بڑے ایماندار ہیں. اگر کلام زندگی کے اندر نہیں تو مصیبت پر مصیبت, پریشانی پر پریشانی, مشکل پر مشکل. جس زندگی کے اندر مکاشفہ اتر گیا وہ ہمیشہ کی زندگی. ہلیلویا. میں تمہیں وہ پتھر دوں گا یہ پر نیا نام لکھا ہوگا. یہ والے نام نہیں ہوں گے, پہننے والا جانے. ہلیلویا. تو یہ یونا عرب اس مکاشفہ کو سن رہے, یہ بیت ہم پر کھول دیا. اس سے ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں, کہتا تمہیں تو اس کلام کی کیا دی گئی ہے, سمجھ دی گئی ہے, اور غیر قوموں کو بھی نہیں سمجھتے, جانتے ہوئے نہیں جانتے. آج سے آپ ایک بات کا اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیں,
खुदा जो पिछली जिंदगी मैंने गुजारी है, अगर उसमें मेरी मिस्टेक गलती थी, मैंने तेरे कलाम को रोज नहीं खोला, मैंने तेरे कलाम को पढ़ा नहीं, मैंने तेरे कलाम को जाना नहीं, मैंने इसे नोश नहीं किया और जिंदगी के अंदर तारा नहीं, मेरी हड्डियां बसीदा हैं और मैं इस कलाम के बारे जानता नहीं हूँ। आज मुझे इस कलाम के बारे में भेद पता, मैं जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, मैं इस कलाम के साथ चलना चाहता हूँ। लेने इसको अपनी जिंदगी के अंदर, जब जिंदगी के अंदर ले लेंगे तो फिर रूह में क्या हो जाएंगे, ताज़ा दम, और बसीदा हड्डियों में क्या आ जाएगी, ताजगी। अगर मैं और आप हर रोज इसका एक बात पढ़े ना, 22 दिनों में हम कंप्लीट मुकाशवा की किताब पढ़ लें। अगर जिंदगी के अंदर उतर गई, आपने मैंने जान लिया कि सोने की सड़कों पर चलेंगे और वहां वो फल हर महीने बाद ही फल चेंज हो जाएगा। ऐसे पाने हम बाजार में आते, हम खाते ही नहीं, हमारे घर पे नहीं आते। वहां ऐसा नहीं होता, ये वाली खूबसूरती नहीं होगी। हमको किसी की खूबसूरती देखनी नहीं पड़ेगी, हम सब ही खूबसूरत। इस कदर किसी पर कोई ड्रेसिंग मारी, कमाल। और पितमस के जजीरा में बात हो रही है, 3 बाप तक पितमस के जजीरा में बात हुई। चौथे बाप में इसने क्या कहा, यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इनके बाद होना जरूर है। बोर्ड गई लेने के लिए, लॉन्च गई है, कोई कश्ती जहाज सा के लेकर गया नहीं, जिसको खुशकी का कोई रास्ता ही नहीं। जब मैं और आप उसकी बादशाह की तैयारी कर देंगे, इस मुकाशवा को जिंदगी के अंदर, इसलिए लिखा अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाए। क्यों? ईमानदार बहुत रह जाएंगे, बदरूहें निकालने वाले बहुत रह जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर ये मुकाशवा हुआ, ये कलाम हुआ, जिससे इस कलाम मुकाशवा को सीख लिया, जान लिया, उसकी अब्दी बादशाह में तुम मुबारक। क्योंकि लिखा इसको पढ़ने वाला, सुनने और अमल करने वाले मुबारक। तो मुबारक लोग वहां जाएंगे, ईमानदार नहीं सारे जाएंगे। ईमानदार करना जरूरी है, ईमानदार होना अच्छी बात है, ईमान के साथ चलना अच्छी बात है, लेकिन कलाम को जानना उससे भी अच्छी बात, क्योंकि सब नामत से ज्यादा अजमत किसको है, कलाम को। कलाम नाज़िल करता तो शिफा होती है। पितमस के जजीरा से यौना आरफ अगर जा सकता, तो जब हमारी तैयारी होगी, कोई बोर्ड, कोई चीज, कोई नहीं कह देगा यहाँ ऊपर आ जाओ, आसमान की बादशाह में मेरे साथ हमेशा की जिंदगी। कब कब होगा? जब कलाम हमारे अंदर होगा। कौन सा वाला? मुकाशवा। मुकाशवा कौन सा वाला? मुकाशवा। मुकाशवा को जिंदगी के अंदर था। अहम किताब है, जिंदगी का भेद है, पूरे कलाम का भेद है। योना अरफ एक जगह पे रोया है, जब इसका भेद तो का कोई नहीं इसराइल। वो कहता हूँ वो है जिससे अपना खून बहाया, वो बरा जो तमाम जो है गुनाह पर क्या है। ये आज से बाद खुदा से वादा करो, खुदा के साथ वादा करो। अगर आप जिंदगी में जाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी लेना चाहते हैं और अपनी बरकत को खोना नहीं चाहते, और आप ईमान में मजबूत रहना चाहते हैं, तो फिर आज खुदा से साथ वादा करो, किसी इंसान के साथ नहीं। खुदावन जो मैंने पहले कभी बाइबल को खोला नहीं, आज मैं इस बाइबल को, आज के बाद मेरे घर में अगर कलाम कैद पड़ा हुआ है, वो हफ्ते के बाद ही खुलता है और कभी कभी महीनों में नहीं खुलता। नथिंग, मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद तेरा कलाम मेरे घर में खुलेगा। आज का दिन, हाँ, आज के दिन के बाद हर दिन मेरे लिए अच्छा दिन है। हालेलुया। जोर इस मुकाशवा को पढ़ने। अगर अपनी जिंदगी मुसीबतों से, मुश्किलात से, परेशानी से निकलना चाहते हैं, तो इस कलाम की स्टडी करना शुरू। आधा बार भी पढ़ोगे ना, 44 दिन, एक बार पढ़ोगे तो 22 डे। अगर बार बार इसको पढ़ोगे, बरकत, बिलीस की कोफ्ते आपके घर से रिलीज होना शुरू हो जाएगी।
آپ کی فیملی سے ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی، بے برکتی آپ کے گھر سے آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی، بے روزگاری جاتی رہے گی، پریشانیاں اور مشکلیں، غربت اور کچھ جتنا پڑھو گے اتنی برکت اور سیکھ کرو. یہی برکت ہے جو آج میں آپ کو خدا کے روح کے مطابق اس بات کو بتا رہا ہوں کہ اگر برکت لینا چاہتے ہو تو پھر سے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے. مبارک ہے، وقت کیا ہے؟ نزدیک. ہم سب اس پاک کلام کی برکت. اللہ کا شکر.